من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحصين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات الله محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ علی کل شیء قدیر کہ جس نے مولا دیا جناب امیر اور رہبر دیے بے مثل و بے نظیر. جوڑا رکھے ہمیں اس سے جو ہے غدیر. شکر ہے اس پروردگار کا. 1446 ہجری کا قریب ایام ازا کا آغاز ہو چکا ہے اور سلسلہ مجالس کی 7ویں مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. موضوع جس کا انتخاب کیا گیا نصرت امام زمانہ.
زمانے کے امام کی نصرت، وہ جو خود بھی نصرت پروردگار ہے اور جس کی نصرت کرنا بھی نصرت پروردگار ہے، جو ذات میں بھی اللہ کی نصرت ہے اور جس کی نصرت بھی نصرت پروردگار ہے۔ کل گفتگو اس مرحلے پہ آ کے رک گئی تھی اور بیان ہوا تھا کہ جو میں پہلے روز سے کہہ رہا ہوں، عزاداری کا جز حسین کا یہ شرف ہے کہ اللہ نے حسین ابن علی کو وہ مقام شامخ، وہ مقام و مرتبہ، وہ فضیلت و مناقب و محاسن و فضائل و ارتقاء کی بلندی عطا فرمائی ہے کہ حسین کے ذریعے سے خدا کا مجرم بھی بخشا جاتا ہے، ولایت کا مجرم بھی بخشا جاتا ہے۔ ہاں اگر سفارش کرنے والا حسین ہو، اتنا بڑا کریم ہے حسین ابن علی، اور آپ کے اور زمانے کے امام کے درمیان ملاقات میں، لقاء میں، رابطے میں جو شے حائل ہے وہ ہے گناہ، اور گناہ دھلوانے کا عزاداری سے بہترین ذریعہ کوئی اور نہیں ہے، حسین سے بہترین کوئی اور وسیلہ نہیں ہے۔ اس گفتگو کو 7 دن آپ نے سنا، اب یہاں سے ایک جملہ اور لوں گا اور مسلسل آگے بڑھ جاؤں گا۔ دیکھیے کربلا کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، کربلا تہذیب ہے، کربلا تہذیب ہے۔ اور ویسے بھی جملہ یاد رکھیے گا، آپ سے پہلی بار کہہ رہا ہوں، یہ جو لفظ ہے نا قصہ، لوگ کہتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہانی۔ تو لوگوں کی ایک سوچ ہے کہ جی کہانی جھوٹی ہوتی ہے، جو جھوٹی داستان ہے وہ کہانی ہے۔ جی نہیں، یہ غلط ہے، جا کے اردو ادب کو پڑھیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کہانی جھوٹی ہوتی ہے، جا کے میں اس لفظ کی شرح اس لیے کر رہا ہوں کہ لفظ قصہ پہ بات کر رہا ہوں، اور قصے پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ قرآن کا لفظ ہے، اس کی جمع قرآن میں آئی ہے، قصے کی جمع ہے قصص۔ اور کربلا جو قصہ آپ سمجھ رہے ہیں ویسا قصہ نہیں ہے۔ کربلا کون سا قصہ ہے میں بیان کیے دیتا ہوں۔ قصص سے جمع لفظ ہے قصہ، اور قرآن میں مختلف مقامات پہ آدم کا قصہ، نوح کا قصہ، ابراہیم کا قصہ، موسیٰ کا قصہ، اسماعیل کا قصہ، یوسف کا قصہ، قصے پہ قصہ اللہ نے سنایا۔ آدم کی کہانی، نوح کی کہانی، ابراہیم کی کہانی، موسیٰ کی کہانی، یوسف کی کہانی، ایوب کی کہانی، اسماعیل کی کہانی۔ اور عجیب یہ ہوا ترجمہ کیا کیا گیا؟ قصہ یعنی کہانی۔ تو یاد رکھیے گا کہانی جھوٹی نہیں ہوتی، جھوٹی داستان کو کہانی نہیں کہا جاتا۔ جا کے اردو ادب پڑھیے، جھوٹی داستان کو افسانہ کہا جاتا ہے، سچی داستان کو کہانی کہا جاتا ہے۔ اچھا اگر کوئی اور ابھی بھی بہت مضر ہے اور بزد ہے کہ جی کہانی تو جھوٹی ہوتی ہے، تو ایک جملے میں جواب دے رہا ہوں، جھوٹوں کی کہانی جھوٹی ہوتی ہے، سچوں کی کہانی سچی ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلند سے بلندتر صلوات۔ جھوٹوں کی کہانی جھوٹی، سچوں کی کہانی سچی۔ تو بھائی جو سچی داستان ہو وہ کہانی ہوتی ہے، چھوٹی داستان تو افسانہ ہوتی ہے۔ تو بھائی اللہ نے کیا کیا؟ قصے پہ قصہ سنایا، آدم کا قصہ، نوح کا قصہ، 1.25 انبیاء کے قصے۔ یہ جملہ کہنا نہیں تھا، آج زبان پہ آ رہا ہے، کہہ دوں شاید آپ کے لیے کوئی عقیدہ اچھا ہو جائے۔ تمہیں آدم کا قصہ سمجھ میں آتا ہے، نوح کا قصہ سمجھ میں آتا ہے، آدم کی کہانی سمجھ میں آتی ہے، نوح کی کہانی سمجھ میں آتی ہے، ابراہیم کی کہانی سمجھ میں آتی ہے، موسیٰ کی کہانی سمجھ میں آتی ہے، تمہیں سیدہ کی کہانی سمجھ میں نہیں آتی؟ بھئی مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو بچپن سے ہی ہوتا آ رہا ہے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، سیدہ کی کہانی مان لیجئے، سیدہ کی کہانی مانیے مصیبت حل ہو جائے گی۔ بھئی سیدہ کی کہانی مانیے مصیبت حل ہو جائے گی۔ جملہ کل کہنا تھا، مسلسل کہہ رہا ہوں، اس گھر میں باب الحوائج بہت زیادہ ہیں۔ دادی ایسی ہو تو زیب دیتا ہے، اولاد باب الحوائج ہو۔ برعظمت سیدہ طاہرہ صدیقہ شہیدہ بآواز بلند تر صلوات۔ بھائی میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جو فرشتوں کے لیے آپ جگہ چھوڑ کے بیٹھتے ہیں وہ ملکی نہیں ملکوتی ہیں، آ جائیں گے۔ آپ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آئیے، اللہم صلی علی، قریب آ جائیے، اللہم صلی علی محمد۔ ایک اچھی صلوات پڑھیے آل زہرا پر، اللہم صلی علی محمد۔
کا قرآن نے کہا آدم کی کہانی، آدم کا قصہ، نوح کی کہانی، نوح کا قصہ، ابراہیم کی کہانی، ابراہیم کا قصہ. پھر تو کمال ہو گیا. قصے سناتے سناتے اللہ نے ایک مرتبہ کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص. اے حبیب ہم آپ کو قصوں میں سب سے اچھا قصہ سنا رہے ہیں. آپ کو ایک قصہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اللہ کہہ رہا ہے قصوں میں سب سے اچھا قصہ. بھئی کسی قصے کو میں کہوں یہ قصہ اچھا ہے تو بات اور ہے، اللہ کہے یہ قصہ اچھا ہے. کس کا قصہ؟ یوسف کا قصہ. نحن نقص علیک احسن القصص. ہم سنانے لگے ہیں حبیب قصوں میں سب سے اچھا قصہ. کس کا قصہ؟ یوسف کا قصہ. بھئی ایسا یوسف کے قصے میں کیا ہے کہ جو اللہ نے کہا قصوں میں اچھا قصہ. تو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں دعا دیجئے گا. پورا یوسف کا قصہ 3 چیزوں میں بند ہے: گریہ، محبت، انتظار. گریہ، محبت، انتظار. گریہ یعقوب کا، محبت زلیخا کی، انتظار یعقوب کا یوسف کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے جس قصے میں یہ 3 باتیں آ جائیں وہ قصہ سب سے اچھا ہو جاتا ہے. جس قصے میں گریہ ہو، محبت ہو، انتظار ہو وہ قصہ اچھا ہے. تمہیں کربلا سمجھ میں نہیں آئی؟ گریہ حسین پہ، عشق حسین کا، انتظار مہدی کا. عشق حسین سے، گریہ حسین پہ، انتظار. اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر. اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر. اللہ جل اللہ جل نعرہ حیدر یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. قرآن بتا رہا ہے جس قصے میں گریہ آ جائے. بھئی میں نے بہت باریک بات کی ہے، تفہیم قرآن رکھنے والے سمجھیں. توبہ لیجئے. 3 ہی تو باتیں اس قصے میں، یا گریہ یعقوب کا، یا محبت زلیخا کی، یا انتظار یعقوب کا، یا انتظار یوسف کا. کب بابا ملے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے جس قصے میں یہ باتیں آ جائیں وہ قصہ سب سے اچھا ہوتا ہے. قرآن اصول کی کتاب ہے. اور اس مرحلے پہ رک جائیے. عجیب بات ہے. انتظار کس کا؟ گریہ حسین پہ، محبت حسین سے، انتظار وارث حسین کا. اچھا اب رک جائیے اس مرحلے پر. آپ گفتگو کس پہ؟ امام کی نصرت پہ، کہ امام کی نصرت کرو. جس امام کی آپ نصرت 7 دن سے سن رہے ہیں کہ کیسے ہوگی، اسی امام کے آپ منتظر ہیں. اور کمال یہ ہے کہ وہ امام منتظر ہے. اس کی شاید شرح نہ ہو پائے. آپ منتظر ہیں، وہ منتظر ہے. آپ بھی انتظار میں ہیں، وہ بھی انتظار میں ہے. آپ انتظار میں ہیں کہ وہ آ جائیں، وہ انتظار میں ہے میں آؤں. اب رکیے اس مرحلے پہ. آج ایک گفتگو میں مرحلہ انتظار پہ کرنا چاہ رہا ہوں. حجت خدا کا آپ انتظار کر رہے ہیں. یہ انتظار کوئی معمولی شے ہے؟ حدیث سنیے گا امیر المومنین کی. کہنے لگے الانتظار افضل العبادہ. انتظار افضل ترین عبادت ہے. عبادت ہے، عبادت ہے. کل جملہ کہا تھا جو چیز اللہ کی قربت کے لیے ہو یا ان کی قربت کے لیے ہو جو اللہ کے غیر نہ ہو وہ عبادت ہوتی ہے. علی کا یہ جملہ کہنا کہ انتظار مہدی عبادت، یعنی مہدی بھی اللہ کا غیر نہیں ہے. میں نے کل مجلس پڑھی ہے، جو حضرات نہیں ہے سنے جا کر. وہی کیا ہوا؟ انتظار عبادت ہے. مولا فرما رہے انتظار عبادت صرف اتنا نہیں. یہ تو علی کی حدیث ہے، نبی کی بھی سنیے. فرمانے لگے افضل الاعمال امتی انتظار الفرج. میری امت کا افضل ترین عمل میرے مہدی کا انتظار ہے. افضل ترین عمل نماز بھی عمل ہے، روزہ بھی عمل ہے، حج بھی عمل ہے، زکوٰۃ بھی عمل ہے. لیکن نبی نے کہا افضل ترین عمل، افضل ترین عمل. یا رسول اللہ کیا کہا ہے؟ ایک جملے میں سمجھا رہا ہوں. یہ انتظار اس لیے افضل ہے کیونکہ اسی انتظار کی وجہ سے نماز بھی باقی ہے، روزہ بھی باقی ہے، حج بھی باقی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. آپ جا پردہ
غیب سے زمانے کے امام، آبیہ پردہ غیب سے زمانے کے امام، ہم تیرے لب سے تیرے جد کی کہانی سن رہے ہیں۔ ہم عزاداروں کی بس آخری حسرت ہے یہی، لوح شبیر کا ایک تیری زبانی سن لے۔ برائے تجیل ظہور امام زمن باواز بلند تر صلوات۔ مجھے تو فاتحہ ہے ان نظروں پر، فاتحہ ہے ان عقلوں پر جن کو نماز میں مہدی نظر نہیں آتے، جن کو عبادتوں میں مہدی نظر نہیں آتے۔ جملہ کل کہنا تھا، آج کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، آپ کے عمل میں پڑھیے نماز کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اتنی ہی فاتحہ پڑھیے گا جتنی قرآن میں ہے۔ سابقے لاحقے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے یہ بعد میں وہ۔ قبلہ آمین تو اچھا جملہ ہے، کہہ لیں تو کیا ہی برا ہے بھائی، جب قرآن نے نہیں کہا تم کیوں کہہ رہے ہو؟ ما تاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر۔ جو نبی تھے وہ لوگ، اچھا تو کرتے تو آپ بھی وہی ہیں، ہم آمین کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی الحمدللہ رب العالمین معصوم سے ثابت ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، وہ آمین والے ان کو آمین کہنے دیجئے، ان کو زید بھی آمین دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ آمین کس بات پہ کہا جا رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ صراط مستقیم دکھا۔ تو جن کو نہیں ملی وہ آج تک کہہ رہے ہیں آمین، جن کو مل گئی وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ کہا تمہیں نماز میں امام نظر نہیں آتے؟ الحمدللہ رب العالمین، حمد اس کی کہ جو رب العالمین ہے۔ اب 7 دن تقریر کر چکا ہوں یہاں پہ، اب بھی اگر آپ میرے ذوق کو نہ سمجھیں تو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شے ختم یا سمجھ میں نہ آئے مجھے روک کے پوچھ لیجئے گا، مگر خود سے جواب مت بنائیے گا۔ تمہیں رب العالمین پڑھ کے رب العرض یاد میں نہیں آتا؟ کیا کہا میں نے؟ آپ پریشان ہو گئے، میں آسان کیے دیتا ہوں۔ بھائی یاد رکھیے گا، لفظ رب پہ بہت بحث ہے۔ لفظ رب اس کو کہیں، اس کو کہیں، اس کو کہیں، یہ نہ کہیں، کب کہیں، کیسے کہیں۔ دیکھیے قرآن میں آیت ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارہ بخش دے ان دونوں ربیانی، میرے 2 ربوں کو۔ کون؟ ماں باپ۔ قرآن نے ماں باپ کو رب کہا ہے نا، کس معنی میں کہا ہے؟ پالنے والے ہیں۔ آپ گھر کو پالیں تو عربی زبان آپ کو کہتی ہے رب البیت، گھر کا رب۔ نبی کے دادا عبد المطلب ابرہہ سے اپنے اونٹ لینے گئے تھے، یاد ہے نا جب حملہ ہوا ابرہہ کا، اونٹ جا چکے تھے، عبد المطلب چلے کہنے لگے ابرہہ میرے اونٹ واپس کر دے۔ کہا عبد المطلب تمہیں اللہ کے گھر کی فکر نہیں ہے؟ پھر جملہ کہا تھا نبی کے دادا نے، کہا انا رب الابل، انا رب الابل بل البیت ربون، میں اونٹوں کا رب ہوں، مجھے اونٹوں کی فکر ہے، اس گھر کا بھی کوئی رب ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھیے لفظ رب ہے کیا۔ اب اچھا ایک بحث کہ کس کو کہیں کس کو نہ کہیے، ہاں یہ بحث اپنی جگہ ہے کہ ماں باپ کو قرآن میں رب کہا ہے۔ اب آپ گھر جا کے ماں باپ کو رب کہتے ہیں رب ادھر آئیے، یہ بحث الگ ہے، کیوں نہیں کہتے؟ جب قرآن نے کہا آپ کیوں نہیں کہتے؟ تو یہاں آپ نے اچھی بات کی، آپ نے کہا قبلہ چونکہ عرف میں یہ نام اور یہ منصب اور یہ لقب مخصوص ہو گیا ہے پروردگار سے، تو اسی لیے ہم عرف کا خیال رکھتے ہیں۔ تو امام کے معاملے بھی یہی ہے، لیکن علمی طور پہ ایک لقب اگر خدا نے قرآن میں دیا ہے اس کو تسلیم تو کیجئے، کہیے نہ کہیے آپ کی اپنی بات ہے، مگر مانیے تو صحیح رب العالمین اللہ ہے۔ قرآن نے رب العرض کا بھی تعارف کرایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم واشرقت الارض بنور ربها، اور وہ دن جب زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی۔ پوچھا گیا مولا سے، حوالہ بھی لے لیجئے، تفسیر برہان ہاشم بحرانی مفسر مذہب جعفری، کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، تفسیر برہان، انہوں نے اس آیت کے ضمن میں ایک نہیں حدیثیں نقل کی ہیں معصومین کی۔ جب پوچھا گیا مولا یہ کون ہے؟ اللہ کا نور، رب کا نور جس سے زمین منور ہو جائے گی۔ تو بھئی اگر تو آپ مانیں گے یہ عین خدا ہے تو یہ توہین خدا ہو جائے گی، یعنی خدا زمین پہ آگے روشن ہو گیا، تو جو کہیں آ جائے تو یعنی کہیں سے آیا، تو جو کہیں سے آیا ہو وہ جگہ چھوڑ کے آیا، جو کئی جگہ چھوڑ کے آیا ہو وہ کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔
تو مرحلہ بہت حساس ہے، تو آپ کو لامحال یہاں وہ نور رب کسی کو ماننا پڑے گا۔ امام سے پوچھا گیا مولا کون ہے؟ زمین کا رب۔ تو امام نے فرمایا رب الارض امام الارض، ہر وقت کا امام، ہر زمانے کا امام زمین کا رب ہوتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے رب کے دو معنی ہیں، ایک ہے تدبیر کرنے والا، ایک ہے پالنے والا، ایک ہے ربابا، ایک ہے ربوبا، دونوں اس کے معنی ہیں۔ ایک خالص ہے خدا کے لیے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، مگر ایک معنی جو ہے پالنے والے کی حیثیت سے، جو ماں باپ کو بھی کہا گیا ہے، اس امام کو بھی کہا گیا ہے امام رب الارض، یعنی امام کی وجہ سے زمین پل رہی ہے۔ تبھی میں 2 دن سے وہ جملہ پڑھ رہا ہوں، دعائے عدیلہ کا جملہ میں نے پڑھا، کیا یہی تو کہا گیا تھا امام کو وَبِجُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، آپ کی وجہ سے دنیا میں رزق مل رہا ہے۔ تمہیں رب العالمین پڑھ کے امام زمانہ یاد نہیں آئے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ اللہ جو دین کے دن کا مالک ہے۔ یوم الدین، دین کا دن۔ معصوم سے پوچھا گیا مدین، دین کیا ہے؟ جس دین کا مالک خدا ہے۔ تو امام فرمانے لگے دین سے مراد ہوا ولایت علی ابن ابی طالب۔ قرآن میں دین ہمارے دادا علی کی ولایت ہے۔ یوم الدین سے مراد وہ دن جب علی کی ولایت غالب آ جائے گی۔ کا کون سا دن؟ کا ظہور کا دن، ظہور کا دن، جب مہدی کہیں گے علی کی ولایت میں داخل ہو جاؤ ورنہ تمہارے شکم میں ذوالفقار داخل کروں گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کوئی بات تشنائے تفسیر رہ جائے تو آپ کا حق ہے، آپ مجھ سے پوچھئے کہ کیا ہوا؟ رب العالمین سے بڑھا تو یوم الدین، یوم الدین ظہور، نمازیں تمہاری، عبادتیں تمہاری، ذکر مہدی کا ہو رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ اس کا راستہ دکھا دے جو مستقیم راستہ ہے، سیدھا۔ پوچھا گیا مولا یہ صراط مستقیم کون؟ کہ ہر دور میں ہر دور کا امام۔ ابھی تو صرف آغاز نماز ہے۔ اچھا ایک جملہ اور کہوں، آیت آگے بڑھ گئی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پہ انعام رکھا، نعمتیں نازل کی، نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ نعمتیں کیا ہیں؟ کوئی نعمت بتائیے ذرا مجھے، کوئی نعمت بتا دیجئے۔ جاگ رہے ہیں؟ کھانا پینا نعمت ہے؟ اچھا اتنا جلدی مت جائیے نا، ذرا خرامہ چلیے تاکہ بچوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ ہم کون سا فرار کے ماننے والے ہیں؟ میں صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، اللہ کی معرفت کو میرا سلام۔ تو بھائی ہوا کیا؟ اچھا نعمتیں، اب مسلمانوں سے پوچھئے ذرا، پہلے مسلمانوں کو جواب تو دیجئے۔ نعمتیں کھانا، پھل، پانی، پروردگارہ ان کے راستے میں چلا جن پہ پھل نازل ہوئے، واہ واہ، ان کے راستے پہ چلا جن پہ پانی نازل ہوا۔ پھر نعمت کیا ہے؟ قرآن نے ایک شے کو نعمت کہا ہے۔ شرح آج کروں میں، ایک مستقل مجلس انشاءاللہ، آج موقع نہ ملا تو کل کی مجلس، چونکہ ظاہر فضائل کے عنوان سے کل آخری مجلس ہوگی، تو ایک مجلس میں تبرہ بھی پڑھوں گا، بے فکر رہیے۔ تو بھائی امام سے پوچھا گیا یہ نعمت کیا ہے؟ قرآن میں دیکھو، قرآن نے ایک ہی شے کو نعمت کہا ہے، اور کمال یہ عالم اسلام کی مفسرین نے بھی مانا ہے کہ نبی نے ایک اعلان کیا تھا، اس اعلان کے بعد جو آیت آئی تھی وہ کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمتی۔ علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا، اللہ نے کہا نعمت تمام ہو گئی۔ قرآن نے علی کی ولایت کو نعمت کہا ہے۔ پروردگارہ ان کا راستہ جن پہ نعمت آئی، ان کا راستہ جن پہ ولایت آئی۔ کہا تمہیں نماز پڑھ کے بھی امام زمانہ یاد نہیں آتے؟ یہ آغاز نماز ہے، میں چاہتا ہے کہ ایک مرحلے پہ رکتا، ذرا انجام نماز بھی دیکھیے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، عباد جمع ہے عبد کی، صالحین جمع ہے صالح کی۔ پروردگارہ ایک ہوگا تو عبد صالح۔ جملہ کل کہنا تھا، کہہ آج رہا ہوں۔ نماز شروع بسم اللہ سے ہوتی ہے، ختم عبد صالح پہ ہوتی ہے، شروع بسم اللہ سے ہوتی ہے۔ بھائی عباس کا زیارت نامہ پڑھا ہے، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، نماز شروع بسم اللہ سے ہوتی ہے، ختم عبد صالح پہ ہوتی ہے۔ بسم اللہ پڑھی ہے، کسی نے کہا تھا انا نقطۃ التی تحت الباء،
نماز یہی تو ہے، علی کے بغیر شروع نہیں ہوتی، عباس کے بغیر ختم نہیں ہوتی۔ کہتا ہوا کیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تمہیں عبد صالح پڑھ کے ابا صالح یاد نہیں آیا؟ زمانے کے امام کی زیارت ہے، السلام علیکہ یا ابا صالح۔ یہ موضوع کبھی اور پڑھوں گا کہ مہدی ابا صالح، عباس عبد صالح، یہ خود ایک الگ موضوع ہے۔ کل انشاءاللہ موقع رہا تو حضرت عباس کی کچھ فضائل سناؤں گا آپ کو۔ بھئی ہوا کیا؟ نمازوں میں مہدی کیوں کرنا ہے؟ کل نمازوں میں مہدی خدا کا غیر نہیں ہے، خدا چاہتا ہے تم یاد رکھو نمازیں باقی اس کی وجہ سے ہیں، اسی لیے تو اس کا انتظار اعمال میں سب سے افضل ہے۔ انتظار کیا ہے؟ افضل الاعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ انتظار مہدی۔ ایک چیز پہ اور مثال دے دوں، آپ کسی شے کی بات کیجئے، میں نے بھی چوتھی اور پانچویں مجلس میں کہا تھا عزاداری سے آپ کو تقویٰ ملے گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ اچھا میں نے کہا تقویٰ سے کیا ہوگا؟ آپ مہدی کی پہچان کر لیں گے، میں نے آیت پڑھی تھی نا۔ اچھا تقویٰ ہے کیا؟ یہ بھی ایک بحث ہے۔ لوگوں سے پوچھئے تقویٰ کیا ہے، تو کہتے ہیں تقویٰ تقویٰ ہے۔ بھائی تم نے کیا بتایا؟ یہ وہی ہو گیا، ہم ایران میں تھے تو کسی نے پوچھا نیکی چیست ہے، نیکی چی است، نیکی کیا ہے؟ تو آگے صاحب کہنے لگے نیکی نیکی است، حسنہ حسنہ است، نیکی تو نیکی ہوتی ہے۔ بھئی تقویٰ کا کوئی معنی بھی تو ہوگا، تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ کا آسان معنی سن کے جائیے اور مجھے دعا دیجیے گا، آسان ترین معنی۔ ساری بحثیں چھوڑیے، بقوا سے نکلا ہے، اپنے دامن کو جھاڑیوں سے بچائیے، سب چھوڑیے، ایک جملے میں سن لیجیے تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کی پرواہ کو، اللہ کی پرواہ کرنا، ہر جگہ یہ سوچنا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ دلیل تو اپنی بات کی، قرآن نے آیت رکھی سورہ بقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پہ روزے واجب ہو گئے جیسے تم پہ پہلے لوگوں پہ ہوئے کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقویٰ والے ہو جاؤ۔ میں نے ابھی کہا تقویٰ ہے اللہ کی پرواہ، اللہ کہہ رہا ہے روزے سے تقویٰ آتا ہے، یعنی اللہ کی پرواہ آتی ہے۔ کہ کیسے؟ ماہ رمضان میں روزہ رکھیے، گھر میں کوئی نہ ہو، کھانے جائیے، اندر سے آواز آتی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا خدا دیکھ رہا ہے۔ اس سے بہتر قریب ہو کے میں نہیں سمجھا سکتا۔ تقویٰ ہے اللہ کی پرواہ، اللہ کی پرواہ، اللہ کی پرواہ، یہ سوچنا کہ مجھے ہر جگہ خدا دیکھ رہا ہے۔ کل کی گفتگو سے مسلسل ہو رہا ہوں، جب خدا کی قربت حاصل کرنا ہے تو ان کی قربت بھی خدا کی قربت ہوگی جو خدا کے غیر نہیں ہے۔ تو پھر اگر یہ سوچنا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے تو ان کی آنکھوں کا لحاظ کرنا جو خدا کے قریب ہے وہ بھی خدا ہی کا دیکھنا ہے۔ اسی لیے آپ کے ائمہ اہل بیت کی زیارتوں میں مسلسل یہ جملے آئے، السلام علیکہ یا عین اللہ فی الامام، اے اللہ کی امت میں اللہ کی آنکھوں تم پر سلام، تم پر سلام۔ یعنی کیا؟ اگر تم نے یہ خیال کر لیا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بھی تقویٰ۔ اگر یہ خیال کیا مجھے علی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی تقویٰ۔ اگر یہ خیال کیا مجھے مہدی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی تقویٰ۔ جانتے ہیں یہ منزل کتنی بڑی ہے؟ میں صاحب نہیں پڑھ رہا مگر سن لیجئے گا۔ جب حملہ ہوا تھا آپ کے مولا کے گھر پہ اور مولا کو لے کے چلے تھے تو سلمان و ابوذر برابر کھڑے تھے۔ آپ جانتے ہیں حدیث ہے کہ ابوذر ایمان کے 9ویں درجے پر ہے اور سلمان 10ویں درجے پر ہے۔ ائمہ سے پوچھا گیا مولا یہ ایک درجے کا فرق کہاں آیا؟ کہا جب ایک مرتبہ علی کو لے کے چلے دونوں ساتھ کھڑے تھے، ابوذر نے تلوار کو کھینچا، جانے لگے گا سلمان چلو گے نہیں؟ سلمان نے کہا میں علی کی آنکھیں دیکھ رہا ہوں، اگر تلوار چلانے کا موقع ہوتا تو علی سے بہتر کوئی چلا نہیں سکتا۔ کہ اگر حکم علی ہوگا تو نکالوں گا۔ یہ وہ مرحلہ تھا اتنا حساس کہ ایک ایمان کے درجے کا فرق آ گیا۔ سلمان کسے دیکھ رہے ہو؟ علی کی نگاہوں کو۔ یعنی سلمان بھی بتا رہے ہیں نگاہ معصوم کا خیال ہمیشہ رکھو۔ جو میں نے ابھی کہا معصومین کی آنکھیں بھی اللہ کی آنکھیں ہیں، ان کا احترام کرنا تقویٰ ہے۔ موجودہ دور میں یہ سوچنا کہ ہمیں زمانے کا امام دیکھ رہا ہے،
یہ بھی تقویٰ ہے. اس لیے تو کہا کہ ہر عمل سے افضل اس امام کا انتظار. اب یہاں تک بات آ گئی تو عربی کا معقولہ ہے الانتظار اشد من القتل. انتظار قتل سے زیادہ مشکل ہے. قتل کر دو انتظار نہ کراؤ. انتظار سے ہوتا کیا ہے؟ شدت بڑھتی ہے, حوصلے دم توڑ جاتے ہیں, کچھ کے حوصلے جلا پاتے ہیں, کچھ کے جل جاتے ہیں. یہ جوہر انتظار ہے. انتظار ہے جو بے داد کو مقداد کر دیتا ہے, بے زر کو ابو زر کر دیتا ہے, انسان کو سلمان کر دیتا ہے. انتظار ہے قید میں رکھو مجبور کو مختار کر دیتا ہے. انتظار. اب رک کے انتظار کا فلسفہ سن لیجیے. آپ کو انتظار کرنا کیوں ہے؟ انتظار بھی کوئی نئی شے نہیں ہے. قرآن کی آیتیں پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ مبارکہ آل عمران, آیت کا نشان 81. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. اذ تیسری تقریر یاد ہے؟ اذ اور اذا. اذ حبیب یاد کیجئے وہ وقت. کون سا وقت؟ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین, جب اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا. کیا کا وعدہ؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, میں تمہیں کتاب بھی دوں گا حکمت بھی دوں گا. ہوگا کیا؟ ثم جاء رسول مصدق لما معکم, پھر ایک رسول آئے گا تم سب کی تصدیق کرتے ہوئے, تم سب کی صداقت بیان کرتے ہوئے, تصدیق کرتے ہوئے. کرنا کیا تم؟ لتؤمنن بہ, اس پر ایمان لانا. ولتنصرنہ, اور اس کی نصرت کرنا. میں موضوع پہ ہوں, لفظ نصرت ہے, نصرت کرنا کا سارے کالو جمع کا صیغہ ہے. سارے نبیوں نے کہا اقررنا, ہم اقرار کرتے ہیں. کیا کریں گے؟ آنے والے پہ ایمان بھی لائیں گے, آنے والے کی نصرت بھی کریں گے. تو اللہ نے ایک جملہ کہا. اب دوسری مجلس یاد کیجئے, میں نے کہا تھا مجلس مسلسل ہے. فاشہدوا انی معکم من الشاہدین, تو بس گواہی دیتے رہے نا, میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں ہوں. کچا کرنا کیا؟ کہا ایک آنے والا آئے گا, تمہیں کرنا کیا ہے؟ ایمان لانا ہے اور نصرت کرنی ہے. اور ہمارے یہاں کمال یہ ہے مذہب جعفری میں, اگر کوئی فضیلت کسی ایک محمد کے لیے ثابت ہو جائے تو ہمارا محمدیت کا سلسلہ 14 میں محیط ہے. ایک کے لیے ثابت ہو گئی تو سب کے لیے ہو جائے گی. چلے میں حدیث بھی سمجھا دیتا ہوں, آپ سے بیان نہیں ہوا تھا. حدیث ہے نا, انا اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد, درمیانہ بھی محمد, آخری بھی محمد, ہم سب کے سب محمد. 5 امام بیٹھے تھے, شخص آ گیا, کہا یہ آپ کی چھت نے کیا کہا؟ کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگا قرآن. کہا ذرا کھول, اب کیا ہے؟ کہنے لگا فاتحہ. کہا پھر؟ کہا سورہ بقرہ. کہا پھر؟ کہا سورہ آل عمران. کہا پھر؟ کہا سورہ نساء. کہا پھر؟ کہا سورہ مائدہ. کہا پھر؟ کہا سورہ انعام. کہا پھر؟ کہا سورہ اعراف. کہا پھر؟ کہا سورہ انفال. کہا پھر؟ کہا سورہ توبہ. کہا پھر؟ کہا سورہ یونس. کہا پھر؟ کہا سورہ ابراہیم. کہا پھر؟ کہا سورہ یوسف. سورہ ناس تک گیا. ایک مرتبہ امام نے کہا بند کر, اب کیا ہے؟ کہنے لگا قرآن. امام نے کہا یہی معنی ہے. الگ الگ دیکھے گا, کوئی جعفر, کوئی موسی کاظم, کوئی علی رضا, کوئی محمد تقی, کوئی محمد باقر, سب کو ایک جگہ دیکھے گا, سب کے سب محمد. جنہوں نے محمدیت کا سلسلہ واحد مانا, ان کے پاس آج ان باتوں کا جواب ہی نہیں ہے کہ ہدایت کس سے لیں, محافظ کون ہو, بات کس سے کریں. یہ تو ہمارے مکتب کا شرف ہے, محمدیت کا تسلسل. تو جو ایک فضیلت محمد کے لیے ثابت ہو, کسی ایک محمد کے لیے, تو سب کے لیے ثابت ہو جائے گی. اگر کوئی ایک محمد معصوم ہوگا تو یہ بھی معصوم ہوں گے. اچھا, اب یہاں تک بات پہنچی. کرنا کیا ہے ان سب کو؟ انتظار. پھر گفتگو انتظار پہ آ گئی. کرنا ہے آنے والے کا انتظار, لیکن اللہ نے انتظار کی شرطیں بتا دی. کہا انتظار میں تمہیں کرنا کیا ہے؟ اس پہ ایمان بھی رکھنا ہے, اس کی نصرت بھی کرنی ہے. یعنی جس کا انتظار کر رہے ہو, اس کا انتظار کیسے ہوگا کہ اس پر ایمان بھی رکھنا ہوگا, اس کی نصرت بھی کرنا ہوگی, اور ایک شے اور بھی کرنا ہوگی. اچھا ہوا کیا؟ آدم آئے, آنے والا نہیں آیا. آدم انتظار کرتے رہے, آنے والا آئے, نہیں آیا. آدم نے جاتے جاتے کہا شیش,
وہ تو آنے والا نہیں آیا، اگر آ جائے تو میری جانب سے حق ادا کر دینا۔ شیش انتظار کرتے رہے، آنے والا آئے نہ آیا، نوح آ گئے۔ شیش نے کیا کیا؟ اے نوح میرا حق ادا کر دینا، میرا تنہا کا نہیں، آدم کا بھی آئے۔ ہر نبی انتظار کرتا رہا آنے والا آئے، آنے والا آئے تاکہ نصرت کرے آنے والے کی، لیکن آنے والا نہ آیا۔ اگر یہ نہ کریں تو ان کی نبوتیں باقی رہیں گی۔ قرآن کہہ رہے ہیں اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، جملہ کہنا نہیں تھا، آ گیا، آخر میں بات آ گئی ابو طالب تک۔ سمجھیے کیا مقام ہے ابو طالب کا، جس کی پشت پہ ایک کم 1.25 لاکھ نبوتوں کی نصرتوں کا بوجھ ہے۔ اچھا ہوا کیا؟ انتظار کر رہے تھے، ایمان بھی رکھنا تھا، نصرت بھی کرنی تھی، ایک شے اور کرنی تھی، آگے آنے والوں کو یہ جذبہ منتقل کرنا تھا، منتقل کرنا تھا، منتقل کرنا تھا۔ یہی تو کرنا ہے اس آنے والے کے لیے بھی، صرف اپنی حد تک کے لیے نہیں، یہ آنے والا غدیر کا تسلسل ہے۔ جملے کی حساسیت سمجھیے گا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غدیر میں صرف علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، غلط۔ بھائی غدیر کا خطبہ پیغمبر کی زندگی کا سب سے طولانی خطبہ ہے، اور اس میں آپ کے زمانے کے امام کا نام 4 بار آیا ہے۔ نبی نے بار بار کہا کہ جو ولایت دے کے جا رہا ہوں، اولہم علی آخرہم مہدی، اولہم علی آخرہم مہدی، ان میں پہلا علی آخری مہدی، پہلا علی آخری مہدی۔ تو نبی نے ایک جملہ اور بھی کہا، فَلْيَبَلَّغُ الْحَاضِرُ وَالْغَائِبُ وَالْوَالِدُ الْوَلَدُ۔ تو اب واجب ہے ہر حاضر پہ کہ غائب تک پہنچائے۔ اگلا جملہ اور کمال کا، ہر والد پہ کہ اپنے بیٹے تک پہنچائے۔ تو یعنی مہدی کی ولایت بچوں تک پہنچانا پیغمبر نے غدیر میں واجب کر دی تھی۔ جملہ جو اب کہنے لگا ہوں سخت ہو جائے شاید، آپ سے کیوں کہوں، آپ تو پاکوں کو ماننے والے پاک بیٹھے ہیں، تو باپ پر واجب ہے بیٹے تک مہدی پہنچائے، علی پہنچائے۔ اب اگر کسی بیٹے تک نہیں پہنچا تو وہ جا کے والدہ سے سوال کیجئے۔ باپ نے بیٹا سمجھا ہوتا تو پہنچایا ہوتا۔ نبی نے جملہ کہا ہے، خطابت تھوڑی ہے۔ تو کہا غدیر کا تسلسل تھا کہ مہدی کی بھی ذمہ داری پہنچاؤ اولادوں تک۔ انتظار انبیاء بتا رہا ہے، آنے والے کا انتظار ایسے ہوگا کہ آنے والے کا پیغام مرتبہ آنے والوں تک پہنچاؤ، اور کیا کرو، اس پہ ایمان بھی رکھو، اس کی نصرت بھی رکھو۔ اچھا یہ کیا ہوا؟ انتظار کا طریقہ ہو گیا۔ ایک مرحلہ اور لوں، قرآن کی ایک اور آیت ہے، انتظار اتنا قیمتی ہے، اللہ نے یہی تو کہا سورہ یونس میں، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ اب موقع نہیں، شرح بھی نہیں کروں گا، یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے جو سیدہ نے اپنے خطبہ فتح میں پڑھی ہے۔ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے۔ ابھی موقع نہیں، کبھی ایام فاطمیہ میں آیا شرح کروں گا۔ بھئی کیا ہوا؟ انتظار کرو۔ ایک اور انتظار سنیے، قرآن میں یہ لفظ جو اس طرح بولنے لگا ہوں، یہ 2 جگہ پہ آیا ہے، سورہ کہف اور سورہ دخان۔ کیا ہوا؟ اللہ کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہم خیرون ام قوم تبع، کیا یہ بہتر ہے ام قوم تبع، یا تبع کی قوم، تبعین، کس کی قوم؟ تبع۔ یہ 2 جگہ پہ آیا ہے۔ قوم اس کی بڑی بدبخت تھی، مگر اللہ نے کہا تبع اچھا تھا۔ یہ تبع ہے کون؟ قرآن پڑھنے والے جا کے دیکھیے گا، جائیے تحقیق کیجئے تمام مفسرین قرآن۔ جس طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، فرعون نام نہیں ہے، منصب ہے۔ حضرت موسیٰ کے مقابل جو آیا اس کا اصلی نام کیا تھا؟ ولید ابن موسیٰ، منصب فرعون ہے۔ جیسے قیصر کے بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اسی طرح یمن کے بادشاہوں کو تبع کہا جاتا ہے، یمن کا بادشاہ تبع۔ تو یمن ویسے ہی، کیا کہوں اب میں، جانتے ہیں کس کے ہاتھوں مسلمان ہوا تھا؟
نہیں جانتے؟ جائیے تاریخیں پڑھیے. نبی نے یمن کی مہم پہ ایک شخص کو بھیجا. اب نام تو میں کسی منحوس کا لینے کا ارادہ نہیں رکھتا اور آپ نام سنے بغیر داد دیتے نہیں ہیں, تو چلے میں سمجھائے دیتا ہوں. سیف اللہ, اسلام کی وہ تلوار جو کبھی چلی ہی نہیں ہے. تو نبی نے کہا جائیے, جا کے پہنچائیے. وہ کیا اسلام پہنچاتے, کسی نے ان کو منہ ہی نہیں لگایا. وہ آ گئے کچھ عرصے بعد, یا رسول اللہ کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں. کہا یا علی آپ جائیے. یہی وہ موقع تھا کہ جب پیغمبر حج پہ نکلے تھے تو علی مدینے سے نبی کے ساتھ نہیں تھے, علی یمن کی مہم پہ تھے. علی راستے میں ملے ہیں پیغمبر کو, اور پیغمبر نے وہاں تاریخی سوال پوچھا تھا, علی آ گئے؟ کہا جی. کہا 40,000 یمن کے لوگ مسلمان کر کے لا رہا ہوں. تو علی سے نبی نے ایک سوال پوچھا, کہا یا علی آپ نے احرام باندھا ہوا ہے حج کا, کس نیت سے باندھا؟ علی کا تاریخی جملہ ہے, یا علی احرام کس نیت سے باندھا؟ علی مسکرائے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ اسی نیت سے باندھا جس نیت سے آپ نے باندھا. یہ عصمت کا معیار ہے, موقع نہیں شرع کی. تو علی یمن کی مہم پہ تھے. علی نے 2 خطبے دیے تھے جس پہ پورا یمن, ایک صبح میں دیا ایک شام میں, پورا یمن شیعہ ہو گیا, مسلمان ہو گیا. تجھ کو حاصل ہے ہیروں میں یوں برتری, اے حقیق یمن تیری کیا بات ہے. تو یمن کی تو علی سے محبت ہی عجب ہے. ہوا کیا, تو اب یمن میں کیا ہوا, علی کے چاہنے والے ہیں, ٹھیک ہے, علی کے چاہنے والے ہیں. یمن کے بادشاہ کہلاتے ہیں تبا, اور یہ تبا اس دور کا ہے کہ جو موسیٰ کے قریب کا زمانہ ہے. ہوا کیا, یہ بادشاہ نکلا, قرآن نے ذکر کیا ہے, ایسے ہی نہیں کیا. کہ تبا نکلا, جیسے ایک مرتبہ نکلا اس نیت سے نکلا کہ دنیا کو فتح کرے گا. کہ فتح کرتے کرتے ظاہر ہے یہودی علماء تھے. کہ جیسے ایک مرتبہ یہ مدینہ آیا, مدینے کو تاراج کرنے کا سوچا, بیمار ہو گیا, بہت دن شفا نہ ملی. تو علماء نے کہا, یہودی علماء نے, آپ جانتے ہیں نا مسلمانوں نے پیغمبر کو بعد میں پہچانا تھا, یہودی پہلے پہچان گئے تھے. ابو طالب, یہ جو بچہ آپ کے گھر میں ہے معمولی بچہ نہیں ہے, بادل اس پہ سایہ کرتا ہے, شرع کا موقع نہیں. تو بھئی کیا ہوا, یہودیوں نے کہا تبا اپنا یہ ارادہ کر دے مدینے کو تاراج کرنے کا, یثرب کو تاراج کرنے کا, تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ کہتا جیسے ہی میں نے ارادہ ترک کیا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا یہودی علماء آخر اس شہر میں ایسی بات کیا ہے؟ کہا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جو آنے والا آخری ہوگا وہ اس شہر میں آئے گا. تبا نے جملہ کہا اچھا تو آج سے میں کچھ لوگ یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ کون لوگ ہیں جو بعد میں آپ نے تاریخوں میں پڑھا, اوس و خزرج پڑھتے ہیں نا آپ کی. جب پیغمبر مدینہ آئے تو اوس و خزرج کے قبیلے مدینے میں تھے اور پہچان گئے کہ یہی ہیں. کیوں؟ تبا نے ان کو آباد کیا تھا. کہ یہاں رہ جاؤ اور گواہ بنو آج میری گفتگو پر, کیا کہ میں اس آخری آنے والے پہ ایمان لاتا ہوں. جب تک زندہ رہا وہ آ گیا تو آ گیا, اگر میں مر گیا تو میری جانب سے یہ تحفے دے کے جا رہا ہوں, یہ تحفے ان تک پہنچانا, یہ زمین ان کے نام کر کے جا رہا ہوں, یہ زمین ان تک پہنچانا اور میرا سلام دینا اور کہنا تبا آپ کا مومن تھا. ہوا یہ, جا کے تاریخیں پڑھیے, جب پیغمبر ایک مرتبہ مدینے آئے تھے تو مدینے کی عورتوں نے قصیدہ پڑھا تھا, طلع البدر علینا, 14ویں کا چاند ہم پہ طلوع ہو گیا. جیسے کہ مرتبہ ابھی آئے تو بحث چھڑنے لگی, پیغمبر رہیں گے کہاں؟ تو پیغمبر نے کہا میری اونٹنی کو چھوڑو. ہوا معمور من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے. جملہ کہہ رہا ہوں, یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے. وہ پیغمبر کی اونٹنی جانتی ہے کہاں رکنا ہے, اللہ کی طرف سے معمور ہے. یہ حسین کا ذوالجناح جانتا ہے کہاں رکنا ہے. بھئی ہوا کیا, پیغمبر نے اونٹنی کو چھوڑا, اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے باہر آ کے رک گئی, جہاں آج تک کیا ہے مسجد نبوی. تاریخیں پڑھیے, مسجد نبوی وہی زمین ہے جو تبا نے پیغمبر کے نام کی تھی. مسجد نبوی وہی زمین ہے. یہ ہوا کیا, یہ انتظار کر رہا تھا اپنے دور کے آنے والے کا. دور میں نہ آیا, بعد میں نہ آیا, لیکن اللہ کو اس کا انتظار اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا. اور اس نے انتظار کیا کیسے؟ مال خرچ کیا.
اس کے لیے جس کا انتظار کر رہا ہے، زمینیں خرچ کی اس کے لیے جس کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ مرحلہ دیکھیے تو اب ایک بات تو اور پتہ چلی، اگر کسی کے منتظر ہو اس کے لیے مال بھی خرچ کرو، جان بھی خرچ کرو، گھر خرچ کرنا پڑے گھر بھی خرچ کرو۔ کیوں؟ چونکہ منتظر کا مقام تبھی ہوگا جب حقیقی منتظر ہوگا۔ اسی لیے اب یہاں روک کر جملہ کہہ رہا ہوں، کسی وقت اب یہ مت سوچے گا کہ مولانا کو کہا گیا ہے تو چپکا رہے ہیں کسی پر، ارے بھائی میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ اسی لیے کبھی بھی کچھ مولا کے لیے کرنا پڑ جائے تو امام کا اپنا جملہ ہے، ہمارا حق ہے المتبازلون فی ولایتنا، کہ تم ہماری ولایت پہ خرچ کرو۔ تمہارے گھر کوئی مومن آ جائے تو چہرہ مت بگاڑو، تمہارا نہیں ہماری جانب سے آیا ہے۔ اچھا یہاں رکیے، امام کے لیے کیا کرنا ہے؟ خرچ۔ امام کے لیے کرنی ہے تو محنت، تو کچھ ہو۔ اچھا کمال یہ خانوادہ اپنے پہ خرچ کیا بھولتا نہیں ہے، شرع کا موقع بھی نہیں، پلٹا دیتا ہے۔ آپ ایک خرچ کیجئے، یہ 10 دیتے ہیں۔ چلے میں سنا دیتا ہوں۔ سلمان کہتے ہیں کہ روز میں گھر سے نکلا، ایک سائل میرے سامنے آ گیا۔ اچھا یاد رکھیے ایک بحث اور ہے ہمارے یہاں، سن لیجئے گا۔ بچے سوال کرتے ہیں مولانا بعض مانگنے والے حقدار ہوتے ہیں بعض نہیں ہوتے، تو جو نہیں ہوتے ان کو تو دیا جائے، جو ہوتے ہیں ان کو تو دیا جائے، جو حقدار ہیں ان کو تو دینا بنتا ہے، جو نہیں ہے ان کو کیوں دیں؟ اس کا جواب امام نے دیا ہے، اور ایسا جواب ہے کہ جواب بتائے گا دہن عصمت سے نکلا ہے۔ امام سے پوچھا گیا ہے صادق علی محمد، مانگنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے جو حقدار ہیں، کچھ ایسے جو حقدار نہیں ہیں۔ امام نے کہا دونوں کو دو، دونوں کو دو، دونوں کو دو۔ کہا مولا کیوں؟ کہ اگر تو حقدار کو دے گا جملہ بتائے گا کہ دہن عصمت سے نکلا ہے۔ مولا نے کہا اگر تو حقدار کو دے گا تو اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو حقدار ہے، اور اگر اس کو دے گا جو حقدار نہیں ہے تو اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو حقدار نہیں ہے۔ کیا کرو؟ کیا خرچ کرو، جو آئے مولا کے نام ہے۔ میں نے کیا کہا؟ اس گھر کے خرچ کرنے والے اور خرچ کروانے والے بھولتے نہیں ہیں۔ سلمان کہتے ہیں میں نکلا، مولا کا فرمان ہے چاہے کھجور کا چھلکا دے دو مگر خالی مت پلٹاؤ، خالی پلٹانے سے کئی بہتر ہے چھلکا دے دینا۔ اور یہ جملہ میں شرح نہیں کر پاؤں گا، خدا تعداد کو نہیں دیکھتا، خدا خلوص کو دیکھتا ہے۔ اب میں کیسے کہوں یار، موقع تو رہا نہیں، شیعوں تو میں کیسے سمجھاؤں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے خلقی اسی لیے کیا کہ تم احسن عمل کرو، اکثر و عملہ نہیں ہے، زیادہ عمل نہیں مانگا، اچھا عمل مانگا ہے۔ آسان کروں، خدا نے کوالٹی مانگی ہے، کوانٹٹی نہیں مانگی۔ اگر کوالٹی نہ ہو تو کوانٹٹی کا فائدہ نہیں ہوتا، اگر خلوص نہ ہو تو کثرت کا فائدہ نہیں ہوتا، اور اگر خلوص ہو تو علی کی ایک ضربت کائنات کی عبادتوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ تو دیجئے جتنا دیجئے۔ سلمان کہتے ہیں میں نکلا، میرے پاس ایک کھجور تھی، ایک سائل آ گیا، میں نے اس کو دے دیا۔ میں جیسے ہی دے چکا، میں نے کہا کھانے کے لیے لی تھی اب کیا کھاؤں؟ کہا یہ سوچ کے علی کے در پہ آ گیا۔ کہا میں نے دروازہ بجایا، ایک مرتبہ علی نے باہر آ کر میرے ہاتھ پہ 4 کھجوریں رکھ دی۔ اب سلمان بھی سلمان ہے، کہنے لگے یا علی 4 حق نہیں ہے 10 حق ہے میرا۔ سلمان ہے نا، کہ یا علی 4 نہیں 10 حق ہے۔ کہا سلمان تجھے کیسے معلوم ہوا؟ علی نے دوسرا ہاتھ نکالا، 6 کھجوریں ہاتھ پہ تھیں۔ کہا یا علی میں نے قرآن میں پڑھا ہے، اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو میں 10 دیتا ہوں۔ میں نے 1 کھجور دی تھی، 10 میرا حق ہے۔ یہ گھر بھولتا نہیں۔ اچھا سلمان کا معیار علی سے الگ ہے نا، ہر کوئی سلمان بھی نہیں ہے، ہر کوئی سلمان ہو بھی نہیں سکتا۔ کھجور کی بات آگے سن لیجئے، یہ سلمان کا معیار ہے۔ ایک روز بیٹھے تھے مولا کے ساتھ، تو مولا نے کیا کیا؟ کھجور مولا بھی کھا رہے تھے، کھجور سلمان بھی کھا رہے تھے۔ تو مولا نے کیا کیا؟ مولا کو سلمان سے محبت ہے نا، سلمان منا اہل البیت، تو فرمانے لگے ایک مرتبہ علی نے کھجور کھائی اور طریقے سے گھٹ لی،
سلمان کی طرف کر دی. کچھ دیر بعد مولا نے کہا سلمان اتنی کھجوریں کھا گئے؟ ایک مرتبہ سلمان مسکرائے اور کہنے لگے یا علی میں تو گٹلیاں چھوڑ کے کھایا، آج گٹلیوں سمیت کھا گئے. یہ سلمان کا معیار ہے مولا کے ساتھ، سلمان کا مزہ ہے مولا کے ساتھ. سلمان کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. یا علی میں نے ایک دیا 10 میرا حق ہے. کمال سلمان کی معرفت کا ہے. سلمان جانتا ہے دیا اللہ کے نام پہ ہے، صلہ علی کے ہاتھوں سے ملے گا. تو کیا ہوا؟ جو کرو گے اس گھر کے لیے، جو خرچ کرو گے یہ دگنا نہیں 10 دگنا کر کے دیں گے، 10 دگنا کر کے دیں گے. اچھا یہاں بات آ گئی تو اب گفتگو آگے لے کے جا رہا ہوں. تبا نے کیا کیا؟ مال بھی خرچ کیا. اچھا یہ ساری گفتگو کس چیز پہ ہے؟ انتظار پہ. انتظار پہ. انتظار ہے کیوں؟ چونکہ امام غیبت میں ہے. تو اچھا اگر غیبت ختم ہو جائے تو انتظار ختم ہو جائے گا. تو اچھا اگر اس بات پہ کام کر لیا جائے جس سے غیبت ختم ہو جائے تو آپ خوش ہو جائیں گے؟ ہو تو جائیں گے. اب علمی جملہ ہے، شرح مت مانگیے گا. غیبت کی وجہ ہے عدم معرفت. غیبت کیوں ہے؟ اتوار کا دن اگر 5 سے 6 دقیقے اوپر لے جاؤں ساتھ رہیں گے؟ زیادہ زحمت نہیں دوں گا کیونکہ مجھے موضوع کو سمیٹنا ہے. بھائی ہوا کیا؟ کہنے لگے عدم معرفت وجہ غیبت ہے. میں نے خود سے تھوڑی کہا ہے. اسی لیے آپ کے 5ویں امام، 6ویں امام، 7ویں امام ابو بصیر ہے، فضیل ابن یسار ہے. جس سے پوچھا مولا کیا ہم منتظرین میں ہو سکتے ہیں؟ کیا کہنے اس امام کے؟ ابھی آیا نہیں، ابھی ظاہراً دنیا میں نہیں آیا اور لوگ اس کے منتظر ہونا چاہ رہے ہیں. صرف اتنا پا لیتا تو اپنی زندگی اس کے خدمت میں وقف کر دیتا. لے ختم تو ہوا ایامہ حیاتی. تو لوگ آتے تھے کہ مولا ہم منتظر ہو سکتے ہیں. تو ایمہ کا ایک ہی جواب ہے. جواب دیکھیے وجہ غیر ہے کہ آپ انتظار میں عدم معرفت. عرف اماموں کے فیضا رفتہ اماموں کے لم یزرو کے تقدم او تاخر حاضلام کا اے فضیل اپنے امام کی معرفت حاصل کر لے. اگر تو نے معرفت حاصل کر لی تو پھر تجھے اس امر ظہور کے تاخیر یا جلدی کی مصیبت محسوس نہیں ہوگی. اگر تو نے معرفت حاصل کر لی لم یسر کے تجھ پہ ضرر نہیں آئے گا. تو یعنی معرفت حاصل ہوگی تو ظہور ہو جائے گا. اور یاد رکھیے جن سے مہدی مل رہے ہیں ان کو معرفت ہے. آپ سے کیوں کہا گیا ابھی کوئی اگر مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کرے فقط زبو ہو اس کو جھٹلا دو؟ سچ کہا گیا ہے. ارے بھائی سچ ہے. اس میں یہ کب کہا گیا میں کسی کو ملوں گا نہیں؟ اس میں کہا گیا جو تمہیں آگے بتا دے اس کو جھٹلا دو کیونکہ جس کو ملیں گے اس کی زبان پہ تالا بھی لگا دیں گے. میں نہیں کہہ رہا. عشق کا کرینہ یہی ہوتا ہے جب عاشق معشوق سے مل کے آئے تو گھر آ کے بیان نہیں کرتا ورنہ ملاقاتیں ختم ہو جاتی ہیں. اسی لیے امام نے کہا جس سے میں ملوں گا وہ بیان نہیں کرے گا اور جو بیان کر دے اس سے ملا ہی نہیں، جھٹلا دو. فقط زبو ہو کا عدم معرفت. آخری منزل گفتگو تمام. عدم معرفت ہے جس کی وجہ سے ظہور نہیں ہو رہا اور آپ منتظر ہیں. تو اب عدم معرفت دلیل سن لیجئے. ایک چوراہے پر ایک روشنی لگی تھی، بلب لگا تھا. آج کل شیعوں میں یہ لفظ لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. خیر بلب لگا تھا. بچوں نے شرٹوں میں بھی لکھ لیا صلوات پڑھ کے بد تہذیب بچوں نے توڑ دیا. وہ کارپوریشن والے آئے انتظامیہ انہوں نے ایک اور لگایا. انہوں نے پھر توڑا، انہوں نے پھر لگایا، انہوں نے پھر توڑا، انہوں نے پھر لگایا. اب تو چوتھی مرتبہ توڑا نا تو اب انتظامیہ والوں نے کہا ہم روشنی کا انتظام نہیں کریں گے. کہا کیوں؟ کہا جب انہیں قدر آ جائے گی، ظلمت نظر آئے گی، اندھیرا نظر آئے گا، یہ گریں گے، مصیبتیں آئیں گی، ٹھوکریں لگیں گی، جب ان کو قدر آ جائے گی تو ہم روشنی لگا دیں گے. اللہ نے پہلا بھیجا امت نے قتل کیا، دوسرا بھیجا امت نے قتل کیا. اللہ نے 13 بھیجے امت نے قتل کیے. اللہ نے ایک کو غیبت میں کر لیا. اب جب تمہیں قدر آ جائے گی تو وہ آنے والا آ جائے گا. اسی قدر کو علمی زبان میں معرفت امام کہا جاتا ہے. سبحان اللہ.
اسی لیے کہا گیا امام کی معرفت حاصل کر لے، پھر غیبت کا تاخیر و تقدم، جلدی و دوری تجھے ضرر نہیں پہنچائے گی، کیونکہ معرفت آ جائے گی تو تیری آنکھوں میں ظہور ہو جائے گا۔ عدم معرفت ہے، اسی لیے کہا گیا اہل سنت کی کتابوں میں حدیثیں، مسند احمد ابن حنبل، صحیح مسلم، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر جہالت نہیں جاہلیت کی موت مرا۔ جہالت کہتے ہیں کم علمی کو، جاہلیت کہتے ہیں وہ زمانہ جس میں پیغمبر آئے، ابو لہب کا زمانہ، ابو جہل کا زمانہ، اور بھی بڑے ابو میں نام میں لینا چاہتا۔ تو اگر تم نے مہدی کو نہیں پہچانا تو تم ابو جہل کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ مرے۔ اسی حدیث، خدا کی قسم یہ حدیث ہے جو روشن چہرہ ہے مکتب غدیر کا۔ صرف جملہ سنیے، گفتگو تمام بچوں کے لیے تحفہ دے کے جا رہا ہوں۔ جب کبھی کوئی آپ سے بحثیں کرے نا تو اس حدیث کو پیش کیا کیجیے، اس حدیث کو پیش کیا کیجیے۔ آپ کے مکتب کا بہت بڑا نام ہے علامہ امینی، صاحب کتاب غدیر، الغدیر، 20 جلدوں میں علی کی ولایت لکھی ہے، 20 جلدوں پر، الغدیر فی الکتاب والسنت والادب کتاب کا پورا نام ہے۔ اچھا، کتاب لکھی علی کی ولایت پر۔ کہنے لگے ایک روز میں بیٹھا تھا، وہاں مسلمانوں کے علماء بھی بیٹھے تھے، تو ایک مرتبہ سب نے تبرکاً محفل کو متبرک کرنے کے لیے ایک ایک حدیث پڑھنا شروع کی۔ کسی نے کوئی حدیث پڑھی، کسی نے کوئی حدیث پڑھی۔ کہتے ہیں جب میری بات آئی، انہوں نے کہا علامہ امینی آپ بھی کوئی حدیث سنائیے، شرط ہے کہ سب کے نزدیک متفق ہو۔ تو میں نے کہا قال رسول اللہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر جاہلیت کی موت مرا۔ سب نے کہا سچ کہا آپ نے، یہ حدیث ٹھیک ہے۔ کہہ رہے جب سب سے میں نے اقرار لے لیا کہ حدیث سچی ہے تو میں نے ایک سوال کیا، کہا مجھے اتنا بتاؤ، تبرک لے کے جائیے، خدا کی قسم اس کا جواب کوئی لا نہیں سکتا۔ کہا میں نے کہا اچھا مجھے اتنا بتاؤ یہ حدیث سچ ہے؟ کہاں؟ کہا سیدہ کے زمانے کا امام کون تھا؟ رسول کی بیٹی کے زمانے میں امام کون تھا؟ تو کہا فوراً سے ان صاحب نے کسی کا نام لیا کہ نبی کے بعد وہ ہوئے۔ تو انہوں نے کہا اچھا صحیح بخاری پڑھی ہے؟ صحیح بخاری میں تو لکھا ہے فغضبت علیہ فلم تکلمہ حتی ماتت، سیدہ کسی سے ناراض تھی، اور سیدہ ایسی ناراض تھی کہ انہوں نے تب تک ان سے بات نہیں کی حتی دنیا سے جا چکے۔ بخاری میں 2 جگہ یاد رکھیے گا کہ سیدہ نے کسی سے بات نہیں کی، ناراض رہی۔ تم کہہ رہے ہو اپنے زمانے کے امام تھے سیدہ کے بعد۔ اچھا سیدہ کا انجام ممکن ہے کوئی بدتمیز مسلمان یہ جسارت کرتا کہ جی حدیث ہے کہ معرفت وقت امام وقت کی معرفت واجب ہے، سیدہ کو نہیں ہوئی تو نعوذ باللہ میری منہ میں خاک کہ سیدہ کا انجام حق پہ نہیں ہوا۔ پیغمبر جانتے تھے مسلمان جسارت کریں گے، پیغمبر نے حدیث کہی۔ اور کمال یہ ہوا کہ بخاری صاحب جب استخارے کر رہے تھے نا حدیثوں کے لیے کہ یہ لکھوں یہ نہ لکھوں، یہ حدیث صحیح بخاری میں نکلی۔ نبی نے کہا ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، میری بچی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یعنی نبی نے بتا دیا سیدہ کا انجام جنت ہوا، سیدہ کا انجام خیر پہ ہوا۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ زمانے کے امام کی معرفت واجب ہے اس حدیث سے، اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ سیدہ کے زمانے میں جس نے امامت کا دعویٰ کیا سیدہ اس سے ناراض تھی، سیدہ اس سے ناراض ہو کے جنت میں گئی۔ تو بھائی پھر سیدہ کا امام کون تھا؟ تو جو سیدہ کا امام ہوا وہی حق کا امام ہوا۔ سیدہ نے نبی کے بعد 2 امامت کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کو دیکھا، ایک پہ کیا تبرہ، ایک سے کیا تولا۔ بس تو اگر اب آپ سے پوچھے آپ کا امام کون ہے، اسے کہو جو رسول کی بیٹی کا امام تھا وہی میرا امام ہے۔ صلوات بھی پڑھیے محمد والے پر۔ جو رسول کی بیٹی کا امام، یہ پوری گفتگو صحیح بخاری سے ہوئی ہے، جا کے پوچھئے نا، چارہ نہیں رہے گا سیدہ کا موضوع سننے کے بعد کہ علی تک نہ آئے۔ سیدہ کا وجود ہے اس لیے، سیدہ کا کمال یہ سیدہ نے ولایتوں کو ایسے جمع کیا ہے، مصائب نہیں پڑھا، دروازے پہ آئی علی علی کہتے ہوئے، در پیچھے ہوا مہدی مہدی۔ استاد کے حوالے سے نکل کر رہا ہوں، میں نے آقا فاطمیہ سے سنا یہ قوم میں بی بی کر کیا رہی ہیں آپ؟ ولایت کا ذکر،
دربار میں گئی خطبہ فتح، علی کی بات شروع کی، فانتظروا ہو، انتظار پہ ختم کر دی، علی و مہدی۔ یہ ولایت ہے کہ اس امام کی عدم معرفت کی وجہ ہے کہ امام غائب ہیں، معرفت حاصل کرو، انتظار ختم ہو جائے گا۔ گفتگو یہاں روک رہا۔ ابھی میں نے کہا سیدہ نے اپنے دور میں ایک امام سے کیا تولا، ایک پہ کیا تبرہ۔ یاد رکھیے گا امام تب تک نہیں آئیں گے جب تک آپ کے دل میں امام کا غیر ہوگا۔ کل مجلس شروع ہی یہاں سے ہوگی، اور کل جو حضرات آئیں تو ہاضمہ بھی اچھا لے کے آئیں، گھبرائیں مت، میں تو پیش کر دوں گا، پڑھوں گا میں، لیکن آپ سن لیجیے گا۔ اور پھر کل بات ہوگی نا اس ہستی میں بھی جس کو سیدہ نے بیٹا کہا ہے، کہ سیدہ نے ولایتوں کا تعارف کرایا ہے۔ پہلا ولی سیدہ کا بابا، دوسرا ولی سیدہ کا شوہر، تیسرا ولی سیدہ کا بیٹا، چوتھا ولی اور پھر ہر ولی سیدہ کا بیٹا۔ ام الولایہ ہے سیدہ، ولایت کی ماں۔ کوئی بیٹا اگر حسن ہے تو حسن بھی ولی ہے، حسین ہے تو حسین بھی ولی ہے۔ سیدہ کے بچوں نے اسلام بچایا ہے، اگر حسین نے بچایا ہے تو حسن نے بھی بچایا ہے، اگر حسین نے قربانی دی ہے تو حسن نے بھی قربانی دی ہے۔ اور آج تو ویسے ہی 7 محرم آ گئی عزاداروں، کیا آج بھی مجھے مسائل پڑھنے پڑیں گے؟ محرم کی 7 ہو گئی، تاریخ دوسری تھی کہ وارد ہوئے امام، تاریخ دوسری تھی کہ وارد ہوئے امام، اور تیسری کو آ گئی فوج سپاہ و شام، چوتھی کو تھی جو شمر کے آنے کی دھوم دھام، پنجم کو کربلا کی زمین بھر گئی تمام، نرگاہ ہوا ششم کو شہ مشرقین پر، ہفتم سے بند ہو گیا پانی حسین پر۔ آج حسین کے خیموں سے آوازیں آ رہی ہیں، اللہ تاش اللہ تاش، ہائے پیاس، ساقیے کوثر کے بچے پیاسے ہیں، ساقیے کوثر کی بیٹیاں پیاسی ہیں، جن کی ماں کے مہر میں کائنات کا پانی ہے نا، اس بی بی کے بچے پانی کو تڑپ رہے ہیں۔ 7 آ گئی عزاداروں، اور آج تو آپ اس کا ذکر سنتے ہیں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ان بحثوں سے نکل آئیے کہ قاسم کا عقد ہوا کہ نہیں ہوا، شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یہ جو مہدی اٹھتی ہے نا قاسم کی، یہ ایک ماں کی حسرت ہے۔ میں سوال کروں آپ سے، حسین کا تابوت اٹھا؟ نہیں اٹھا، آپ اٹھاتے ہیں حسرت میں۔ حسین کو پانی ملا؟ نہیں ملا، آپ سبیریں لگاتے ہیں حسرت میں۔ ٹھیک ہے وہ ویسے اپنی جگہ، شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قاسم اپنی ماں کا جوان بیٹا تو ہے نا، ہر ماں کو حسرت ہوتی ہے میرا بچہ صحرا پہنے۔ اس مہدی کو ماں کی حسرت سمجھا کرو۔ 7 محرم آ گئی، شب عاشور۔ مولا کہتے ہیں جب میں فہرست شہادت پڑھ رہا تھا، محضر نامہ پڑھ رہا تھا، تو ایک بچہ تھا 13 برس کا قاسم، جو بار بار قدموں پہ بلند ہوتا تھا اور کہتا اچھا چچا جان کیا میرا نام ہے، چچا جان کیا میرا نام ہے؟ تو حسین نے ایک سوال کر لیا، کیف الموت عندک یا بنی القاسم، اے میرے بچے قاسم موت کو کیسا پاتے ہو؟ تو جواب دیا شہزادے نے، یا ماں چچا جان احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین۔ تو تڑپ کے ایک جملہ کہا حسین نے، قاسم تم اپنا نام پوچھتے ہو، ارے اس میں تو اصغر کا بھی نام ہے۔ تڑپ گیا فروا کا لال قاسم، امو جان میرا بھائی علی اصغر، ارے علی اصغر تو ابھی چل نہیں سکتا، کیا دشمن خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں قاسم میں ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا، میں کہوں گا اے میرے شہزادے، اے حسن کے لال قاسم، آپ سے برداشت نہیں ہوا کہ کوئی خیموں میں آئے، اے کاش ذرا شام غریبہ میں آنا، جب دشمن نیزے لے کے علی کی بیٹیوں کے خیموں میں داخل ہوں گے۔ عزاداروں امام کہتے ہیں قاسم خیمے سے نکلے شب عاشور، پشت خیمہ جناب قاسم نے دیکھا کہ علی اکبر و عباس ایک گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا گفتگو؟
علی اکبر کہتے ہیں چچا عباس کل آپ مت جائیے گا, آپ بابا کا زور کمر ہے, آپ چلے گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. عباس بولے نہیں علی اکبر کل تم مت جانا, تم آقا کا نور نظر ہو, تم چلے گئے تو بھیا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. قاسم کہتے ہیں میں نے یہ گفتگو سنی, جلدی جلدی قدم لیے, میں نے کہا چچا عباس کل نہ آپ جائیے گا, بھیا علی اکبر کل نہ آپ جائیے گا. ارے میں تو یتیم ہوں نا, میں یتیم ہوں, میرے جانے سے کسی کا نقصان نہیں ہوگا, کل میں چلا جاؤں گا. سینے سے لگا لیا عباس نے, اے قاسم اے شہزادے کیا کہتے ہو, تم تو مولا حسن کی یادگار ہو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آج ایک یتیم کا ذکر ہے, آج ایک یتیم کا پرسہ ہے. یتیموں کی بات آئے تو غیر بھی آ جاتے ہیں. عزاداروں پرسہ دیجئے گا اپنے آقا حسن کو. کون؟ حسن کا یتیم قاسم. روزے عاشور جب ایک مرتبہ حسین کے خیموں میں آئے, اے چچا جان مجھے اجازت دیجئے, تو روایت کا جملہ ہے حسین نے ایک مرتبہ سر سے لے کے پاؤں تک قاسم کو دیکھا, امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک جملہ کہا, نہیں میرے بچے قاسم تم میرے بھیا کی یادگار ہو, میں اجازت نہیں دوں گا. عزاداروں بچہ خیمے میں آ گیا. خیمے میں ایک مرتبہ عجیب انداز سے سر کو گھٹنوں میں رکھا اور بلند آواز سے رونے لگا. آپ جانتے ہیں نا بیوہ ماؤں سے برداشت نہیں ہوتا کہ ان کے یتیم بچے روئیں. ایک مرتبہ قاسم کی ماں نے دیکھا, قریب آ گئی, اے میرے بچے قاسم کیا ہوا؟ کہا اماں چچا جان لڑنے کی اجازت نہیں دیتے, چچا جان مجھے اجازت نہیں دیتے. تو ماں نے کہا قاسم یاد ہے تمہارے بابا کو جب زہر ملا تھا اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آ رہے تھے تو اس عالم میں تمہارے بابا نے تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم جب مشکل بڑھ جائے اس کو کھول لینا. اے قاسم اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی, ارے اکیلا رہ گیا سیدہ کا بیٹا. اجرکم اللہ. عزادارو جلدی جلدی قاسم نے ایک مرتبہ تعویذ کو کھولا. اب تو تعویذ کو پڑھنا شروع کیا. تعویذ نہیں تھا, وصیت نامہ تھا, بھائی کی تحریر تھی, ایک بھائی کے نام تھی. ایک مرتبہ قاسم نے آنسوؤں کو پوچھنا شروع کیا, کیا دیکھا؟ لکھا ہوا تھا یا بنی القاسم اذا رأیت عمک الحسین فی کربلا, اے میرے بچے قاسم جب تم دیکھو تمہارا چچا حسین کربلا آ چکا, دشمنوں میں گھر چکا, پیاسا ہو چکا, اکیلا رہ چکا, مظلوم ہو چکا, غریب ہو چکا, اے میرے بیٹے قاسم میری جانب سے چچا پہ قربان ہو جانا. قاسم نے جلدی جلدی تحریر کو لیا, چچا کی بارگاہ میں آ گئے. اے چچا اب منع نہیں کر پاؤ گے, اے چچا اب نہیں روک پاؤ گے, کیا یہ پڑھیے. اب جو حسین نے تحریر کو تھاما, بھائی نے بھائی کی وصیت پڑھی. ایک مرتبہ مولا کی چیخیں بلند ہوئی, مدینے کا رخ کیا, کہو میرا بھیا حسن مجھے غربت میں بھی یاد رکھا. اجرکم اللہ. کیجئے ماتم, کیجئے پرسہ, آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں, کیجئے ماتم. اجرکم اللہ. کہا میرے بھیا نے مجھے غربت میں بھی یاد رکھا. عزادارو ایک مرتبہ اجازت ملی, کربلا کا واحد شہید 13 برس کا قاسم, کوئی زرہ بدن پہ پوری نہیں آتی تھی, کوئی خوٹ بدن پہ پورا نہیں آتا تھا. عزادارو زرہ اس لیے پہنائی جاتی ہے کہ تیر نہ لگے, نیزے نہ لگے, اور اگر کوئی زرہ نہ پہنے اس کو تیر بھی لگتے ہیں, نیزے بھی لگتے ہیں. عزادارو اجلا سا کرتا پہنایا مولا حسین نے. ایک مرتبہ بھیجنا چاہتے تھے کہ قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا, آستینوں کو پلٹ دیا. عباس سے رہا نہ گیا, کہا مولا یہ کیا کیا, امام حسن کا بیٹا ہے. کہا عباس عربوں میں دستور ہے کہ یتیموں کے گریبان چاک ہوتے ہیں, میں نے قاسم کا گریبان چاک کر دیا, شاید یتیم سمجھ کے میرے بچے میں رحم کھا لے.
अजरुकुम अल्लाह। शायद यतीम समझ के मेरे बच्चे बेरहम खाने अज़ादारो कासिम खैमे से चले। ये वो शहीद है कि जो एक मर्तबा जब खैमों से आया तो फौज कूफा और शाम में कहा हमें लगा का शुक्कतिल कमर, जैसे हुसैन के खैमों से एक चांद निकला और हमारे दरमियान आ गया। अज़ादारो जब हमले हो रहे थे, एक मलून कहता है, एक मलून मेरे साथ खड़ा था मगर कासिम पे हमला नहीं करता था। मैंने कहा तू हमला क्यों नहीं करता? उसने कहा देखते नहीं हो ये बच्चा कितना प्यारा है, अरे लगता है चांद है। अज़ादारो जो बच्चा दुश्मन की निगाहों में चांद था, अल्लाह जाने बेवा माँ के लिए वो कितना हसीन होगा। अजरुकुम अल्लाह। बेवा माँ के लिए वो कैसा चांद होगा। अज़ादारो एक मर्तबा कासिम मैदान में पहुंचे, कासिम ने लड़ना शुरू किया। हसन का बेटा है, वो शाम वालों तुम कहते हो मेरे बाबा को जंग नहीं आती थी, आज देखो हसन का बेटा कैसे लड़ेगा। अरज़क को मारा, अरज़क के बेटों को मारा। अज़ादारो इन्होंने देखा ये बनी हाशिम का चांद है, ऐसे गलबा नहीं पाएंगे। इन्होंने झूठ बोला, कहा कासिम तुम लड़ रहे हो, तुम्हारी फुफियां खैमे से बाहर आ गई, अली की बेटियां खैमों से बाहर आ गई। अज़ादारो गैरत बनी हाशिम थी। एक मर्तबा कासिम ने मुड़ के देखा, अब जो मुड़ के देखा लोहे का गुर्ज पूरी ताकत के साथ कासिम के सर पे मारा। कासिम जमीन पे गिरे, कहते गिरे चचा जान मेरी मदद को आओ, मेरी मदद को आओ। अज़ादारो ये वो मौका है, मक्तल ने लिखा है इतना बुक्स था इमाम हसन से फौजे कूफा और शाम को कि जैसे ही एक मर्तबा कासिम घोड़े से गिरा, चारों तरफ से तीर अंदाजों ने कासिम को घेर लिया। तीर मारते जाते थे और कहते जाते थे कासिम हमने ऐसे ही तेरे बाप के जनाजे पे तीर मारे थे। अज़ादारो मक्तल का जुमला है, कासिम हर चोट पे कहते थे चचा आओ, चचा आओ, चचा आओ। लेकिन अज़ादारो एक जुमला बड़ा अजीब है, मक्तल ने लिखा है जब कासिम चिल्लाते थे ना काना फी सऊत नहीफ, कासिम बड़ी कमजोर आवाज से, बड़ी लड़खड़ाती हुई आवाज से, बड़ी ज़ईफ आवाज से बोलते थे। का उसकी वजह क्या थी? अज़ादारो सुनोगे तुम्हारे कलेजे फट जाएंगे। कहा क्या वजह थी? वो कहते हैं जैसे ही कासिम गिरा एक बदबख्त आगे बढ़ा, कासिम के सीने पे आके बैठ गया। इसने नेज़े को तेज किया, बर्छी को तेज किया, कासिम के सीने में पैवस्त की। जैसे ही नेज़ा पैवस्त हुआ इसने घुमाना शुरू किया। घुमाते घुमाते नेज़ा कासिम की सांस की रगों के करीब हो गया। ये नेज़ा खींचता था, कासिम की आवाज लरसती थी, चचा आओ, चचा आओ, चचा मेरी मदद को आओ। बस ये मंजर हुसैन से देखा ना गया। हुसैन ने हमला किया। अज़ादारो जैसे ही हुसैन ने हमला किया फिर वो हुआ दाएं के घोड़े बाएं, बाएं के घोड़े दाएं। कोई घोड़ा कासिम की कलाई ले गया, कोई घोड़ा कासिम का बाजू ले गया। कासिम पामाल होने लगा। अज़ादारो करबला का वाहिद शहीद, हर शहीद शहादत के बाद पामाल हुआ। हसन का लाडला अभी सांसें चल रही थी कि घोड़े दौड़ने लगे। करबला का रावी कहता है मैंने देखा एक काले बुर्के वाली बीबी थी जो हर घोड़े के पीछे जाती थी। ओ कासिम मैं तेरे टुकड़े जमा करने आ गई। अजर
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزادارو سوچنا نا آج ایک جنازہ برآمد ہوگا, آج ایک جنازہ برآمد ہوگا, مگر جنازے تو 4 کاندھوں پہ آتے ہیں, جنازے تو 4 کاندھوں پہ آتے ہیں, یہ آج والا جنازہ ایک کاندھے پہ کیوں آیا؟ عزادارو قاسم پامال ہونے لگے. اب جو ایک مرتبہ گرد و غبار چھٹی, حسین نے خاک کربلا کو دیکھا, حسین کو قاسم نظر نہیں آتا. اے میرے بچے قاسم کہاں ہو, مجھے آواز دو. چچا آ گیا, چچا کے دل میں بڑا شاک ہے, تو نے بلایا اور میں نہ سکا, اے قاسم کہاں ہو؟ عزاداروں جب کوئی جواب نہ آیا, حسین نے تیرے پہ بلند ہوئے, کہا قاسم امام وقت تجھے حکم دیتا ہے, مجھے بتاؤ تم کہاں ہو؟ بس یہ کہنا تھا کہ زمین کربلا پہ گوشت کے ٹکڑے اچھلنے لگے. لبیک یا حسین, چچا میں یہاں ہوں, چچا میں یہاں ہوں. عزاداروں حسین نے آبا کو بچھا لیا, ٹکڑوں کو اٹھانا شروع کیا. عزاداروں ٹکڑوں کو اٹھا لیا, ایک ایک ٹکڑا اٹھاتے تھے, چومتے تھے, ہائے میرے حسن کی یادگار, پھر جمع کرتے تھے. پھر ایک مرتبہ گٹھڑی کو تیار کیا, جیسے تھکا ہوا مزدور کاندھوں پہ اپنا سامان اٹھاتا ہے, حسین نے گٹھڑی کو اٹھا لیا. عزاداروں آخری منزل, اب کیجئے گا ماتم, اب دیجئے گا پرسا, یہ ماتم کے دن ہے. عزاداروں حسین خیمے کی طرف گٹھڑی لے کے چلے, وہاں در خیمہ پہ قاسم کی ماں مضطرب ہے. اے بہن زینب, لگتا ہے قاسم نے وفا نہیں کی, قاسم کا لاشا نہیں آ رہا, حسین لاشا نہیں لا رہے. عزاداروں جیسے ہی آپ کا مولا خیمے میں داخل ہوا, ام فروا آگے بڑھی, اے بھیا قاسم کا لاشا. عزاداروں مولا نے گٹھڑی کو اتارا, ام فروا تیرے بچے کی بارات آ گئی, قاسم کے ٹکڑے آ گئے, قاسم پامال ہو گیا, قاسم آ گیا. واہ حسین. کچھ میں بھی گھوڑے سماچ لے گئے, کچھ دے ٹکڑے مقتل چر گئے, کچھ میں بھی گھوڑے سماچ لے گئے, کچھ دے ٹکڑے مقتل چر گئے. سید مسافر قاسم دی ماتوں کیویں لکاوے, قاسم دی مہندی ریتا چڑل گئی, مٹیاں چرل گئی, مانور والے قاسم دی مہندی ریتا چڑل گئی, مٹیاں چرل گئی, مانور والے قاسم دی مہندی. کبرا دا بابا چادر بچھا کے, کبرا دا بابا چادر بچھا کے, چن چن کے پاوے قاسم دی مہندی ریتا چڑل گئی, مٹیاں چرل گئی, مانور بابے قاسم دی مہندی ریتا چڑل گئی, مٹیاں چرل گئی, مانور بابے قاسم دی مہندی. مقتل جو سید ویڑ پایا, کلائے نانا زہرا دا جایا, مقتل جو سید ویڑ پایا, کلائے نانا زہرا دا جایا. کوثر کنارے میرے تر گئے سارے, کوثر کنارے میرے تر گئے سارے, کیڑا اٹھا کے قاسم دی مہندی
ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور والے قاسم دی مہندی ریتاں ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور والے قاسم دی مہندی کبرا دا بابا چادر بچھا کے کبرا دا بابا چادر بچھا کے چن چن کے پاوے قاسم دی مہندی ریتاں ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور بابے قاسم دی مہندی مانور بابے قاسم دی مہندی کچھ مہندی گھوڑے سما چلے گئے کچھ دے ٹکڑے مقتل چ رہ گئے کچھ مہندی گھوڑے سما چلے گئے کچھ دے ٹکڑے مقتل چ رہ گئے سید مسافر قاسم دی ماتو سید مسافر قاسم دی ماتو کیویں لکاوے قاسم دی مہندی ریتاں ڈل گئی مٹیاں چرل گئی نور والے قاسم دی مہندی ریتاں ڈل گئی مٹیاں ڈل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ٹکڑے ہوئے یوں ارمان دل کے آنکھوں سے اس کی کیوں خون برسے ٹکڑے ہوئے یوں ارمان دل کے آنکھوں سے اس کی کیوں خون برسے سجاد آئے ہیں شام لوگوں سجاد آئے ہیں شام لوگوں دل میں بسائے قاسم دی مہندی ریتاں ڈل گئی مٹیاں چرل گئی قاسم دی مہندی ریتاں ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور بابے قاسم دی مہندی پترانو لوگوں جگ سیر لاؤ قاسم دی پہلے مجلس کراؤ پترانو لوگوں جگ سیر لاؤ قاسم دی پہلے مجلس کراؤ بننے نو آکھو شگنا دے ویلے بننے نو آکھو شگنا دے ویلے کھل نہ جاوے قاسم دی مہندی ریتاں ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور بابے قاسم دی مہندی ریتاں ڈل گئی مٹیاں چرل گئی بابے قاسم دی مہندی پہرا لگا تھا دریا پہ ہر جا پیاسا تھا گنگا پانی نہیں تھا پہرا لگا تھا دریا پہ ہر جا پیاسا تھا گنگا پانی نہیں تھا پانی کے بدلے اشکوں سے گونجی پانی کے بدلے اشکوں سے گونجی ماں کرنے ہائے قاسم دی مہندی ریتاں ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور بابے قاسم دی مہندی ریتاں ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور بابے قاسم دی مہندی کبرا دا بابا چادر بچھا کے کبرا دا بابا چادر بچھا کے چن چن کے پاوے قاسم دی مہندی ریتاں ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور بابے قاسم دی مہندی مقتل جو سید میڑ پایا کلائے نانا زہرا دا جایا مقتل جو سید میڑ پایا کلائے نانا زہرا دا جایا کوثر کنارے میرے چرگے سارے کوثر کنارے میرے چرگے سارے کیڑا اٹھائے قاسم دی مہندی ریتاں ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور بابے قاسم دی مہندی مانور بابے قاسم دی مہندی بسم اللہ۔ آج آپ کو پتا ہے کہ مولا حسن رسول کے بادشاہ کا بیٹا ہے، تو کچھ نہ کچھ مالک امام الزمان کی بارگاہ میں ہم لوگ اس طرح سے پیش کرتے ہیں، ہم معلوم کریں